الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم بندیا جہان دیا رب نو بھلاویں نا بندیا جہان دیا رب نو بھلاویں نا لگ کے شیطان پیچھے دوزخ نو جاویں نا بندیا جہان دیا رب نو بھلاویں نا
لگ کے شیطان پیچھے دوزخ نو جاوینا چھڑ ہن آکڑاں تے چھڑ مغروریاں چھڑ ہن آکڑاں تے چھڑ مغروریاں رب کول سجنا پاویں نہ تو دوریاں چک جا تو رب دے اگے چک جا تو رب دے اگے آکڑ وکھاویں نہ چک جا تو رب دے اگے آکڑ وکھاویں نہ بندے آ جہان دے آ رب نو بھلاویں نہ بہتی ہون لنگ گئی تے تھوڑی ہون رہ گئی دن گیا لنگ تو شام ہون پہ گئی بہتی ہون لنگ گئی تے تھوڑی ہون رہ گئی دن گیا لنگ تو شام ہون پہ گئی وقت تھوڑا انہوں ایویں تو گوانی نہ وقت تھوڑا انہوں ایویں تو گوانی نہ بندے آ جہان دیا رب نو بھلاویں نہ لگ کے شیطان پیچھے دوزخ نو جاویں نہ بندے آ جہان دیا رب نو بھلاویں نہ اج تیرے یتے آئیاں اج تیرے یتے آئیاں سونیاں جوانیاں اج تیرے یتے آئیاں سونیاں جوانیاں آنیاں نے ایک دن اگے پریشانیاں آکڑ کے رب نو آکڑ کے رب نو کدے بھی وکھاویں نہ آکڑ کے رب نو کدے بھی وکھاویں نہ لگ کے شیطان پیچھے دوزخ نو جاویں نہ رستم بیرام بن کہیں اتھے آئے سی رہنا شداد جے رب جو کہلائے سی رستم بہرام بن کہیں اتھے آئے سی رہنا شداد جے رب جو کہلائے سی کسی نہیں رہنا ایتھے کسی نہیں رہنا ایتھے دل تو ویلاویں نہ کسی نہیں رہنا ایتھے دل تو ویلاویں نہ بندے آ جہان دیا رب نو بھلاویں نہ لگ کے شیطان پیچھے دوزخ نو جاویں نہ بندے آ جہان دیا رب نو بھلاویں نہ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر سنو جمال صاحب شرف و کمال تساں اور میرے پیر و مرشد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیوں بزرگوں قابل احترام عزت لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں
اللہ خالق و مالک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ مالک نے اسانو اپنے پاک اور مقدس کارم در جمع ہوم دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے قرآن مجید دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات دا ذکر فرمایا کہ اے میرے بندو کیا تسی اس بات تو بے خبر ہو کہ سارا دن محنت کر کے مزدوری کر کے کام کار کر کے رات نو تسی اپنے بستراں تے سو جاؤ اور میں رب کوئی ایسی آندھی یا ایسا طوفان بھیجاں کہ تانوں اٹھن دے قابل ہی نہ بناواں راتوں رات میں اللہ بستیاں ختم کر دیواں یا کیا اس بات نو بھول گئے ہو کہ میں اللہ اس چیز تے بھی قادر ہاں کہ تسی ساری رات گناہ دے اندر گزار دیو جوے اندر گزار دیو زنا اندر گزار دیو شراب اندر گزار دیو دن چڑھ آئے تے چڑھ دے دن نو میں اللہ آمدی تے طوفان بھیج کے تانوں ہلاک کر دے ہاں کیا تسی ویکھ دے نہیں کہ جدو آسمان تو میں ہوا چلانا تے ہوا اینی زبردست ہوندی ہے تواڈے چہریاں تے بھی رونق آ جاندی ہے تواڈے جانوراں تے بھی رونق آ جاندی پھر میں ایک بادل دا ٹکڑا بھیجنا تے میں حکم دینا اپنی فرشتیاں نوں کہ جڑی زمین بنجے رہی ہو دے تے رج کے وساؤ پھر وہ بادل برستے نے پھر تسی ویکھ دے نہیں کہ زرخیز زمین تے بھی اونی بارش ہوندی ہے بنجر زمین تے بھی اونی بارش ہوندی ہے لیکن زرخیز زمین دے اندر پھل پودے اناج فصل بہترین نکل دی اور اوہی بارش بنجر زمین تے ہوئی ہے او دے چوجے اول کوئی چیز اگدی نہیں جو اگ جائے تے گھاس پھوس اگدا ہے جیدہ کوئی ظاہری انسان نو فائدہ نہیں ہوندا اللہ تعالیٰ دیاں یہ نشانیاں نے تے بہت کم لوگ رب دیاں انہاں نشانیاں نو سمجھ دے یہ ان قرآن مجید دی آیت دا ترجمہ مثلا قرآن مکمل بیان ہو رہا ہے حدیث مبارکہ مکمل بیان ہو رہی ہے جمعے اندر بہت بڑا مجمع اس مجمع اندر بعض بنجر دل نے بعض زرخیز دل نے اس مجمع اندر بعض زرخیز دل آئے نے جنہاں تے قرآن دی بارش برستی ہے انہیں چھ بہار آ جاندی ہے اور بعض بنجر دل لے کے آئے اور بنجر دل لے کے چلے گئے آواز سن کے ٹر گئے چار شیر سن کے ٹر گئے مولوی دی طرز ترنم سن کے چلے گئے نہ قرآن دی برخہ برسی نہ حدیث دی برخہ برسی نہ بنجر دل آباد ہویا اسی جمعے اندر مجمع اندر بیٹھنا ہے تو زرخیز دل لے کے بیٹھنا ہے کہ جدے تے قرآن دی بارش برسے تو ساڑھے دل اندر بہار آ جائے جدے تے حدیث دی بارش برسے تو پھر اسی گناہاں تو رک جائیے غلطیاں تو رک جائیے خطاواں تو رک جائیے نیکیاں دا موسم بہار آ جائے اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے بڑا پیارا عنوان ہے اور بڑا توجہ طلب عنوان ہے کہ جب سرکشی حد سے بڑھ جائے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے قرآن مجید سورہ اعراف اللہ تعالیٰ نے بعض قوماں دا ذکر فرمایا ہے کہ جڑی قوم دی حد تو گزری
پھر رب نے اونا دا انجام کی کیتا اور آپ دی امت نو امام کائنات دی امت نو اس وجہ تو دسے ہے اے میرے مصطفیٰ دی امت کتے تسی سرکشی اندر حد تو نہ بڑھ جانا اگر حد تو بڑھ جاؤ گے پھر اللہ اس کائنات اندر اسی طرح سلوک کرے گا جس طرح پہلے لوگاں نال سلوک کیتا جنہ رب دی بغاوت اندر انتہا کر دیتی اللہ دی نافرمانی اندر انتہا کر دیتی دعا کرو اللہ تعالی سانو اپنا تابعدار اور فرما بردار بنائے پھر بھی کوئی کمی ہو گئی کوتاہی رہ گئی انسان ہوندے ناتے بڑے گناہ بڑیاں غلطیاں بڑیاں خطاواں نے اسی تے گناہاں دے نال لدے ہوئے ہاں اسی تے گناہاں دے نال لبڑے ہوئے ہاں مالکا اپنے بندیاں تے ایسیاں مہربانیاں فرما ساڑے گناہ معاف کر کے گناہاں نو نیکیاں اندر بدل توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانے آ پروانے آ توجہ کرنا مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطہا بدر الدوجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر کا نام نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیری دنیا میں سونی بنا دے گا اللہ تعالیٰ تیری آخرت بھی سونی بنا دے گا اللہ تعالیٰ فرمان دینے لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام نو انہاں دی قوم دی طرف بھیجے آؤ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله حضرت نوح علیہ السلام نے آکھے آؤ اے میری قوم دے لوگو اللہ دی عبادت کرو اللہ دے علاوہ کسی دے سامنے دعاواں نہ کرو اللہ دے علاوہ کسی دے سامنے التجاواں نہ کرو اللہ دے علاوہ کسی دے سامنے ہاتھ نہ پھیلاو حضرت جناب نوح علیہ السلام فرماندے نے یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم دے لوگو اللہ دے سامنے چکن والے بن جاؤ قوم والے ہم نے آکھیا اے نبی نوح کس اللہ دی بات پہ کرنے کس خالق تے مالک دی بات پہ کرنے حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے میری قوم دے لوگو جس اللہ نے تنو ہاتھ نصیب فرمائے جس اللہ نے تنو پیر نصیب فرمائے جس اللہ نے تنو اکھان نصیب فرمائیاں جس اللہ نے تنو وجود نصیب فرمایا اس رب دے سامنے چکن والے بن جاؤ اس رب دے سامنے دعاواں کرنے والے بن جاؤ اس رب دے سامنے التجاواں کرنے والے بن جاؤ قوم والے ہم نے آکھیا اے جناب نوح کتے تو گمراہ تے نہیں ہو گیا کتے تو گمراہ تے نہیں ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے میری قوم دے لوگو میں گمراہ نہیں ہویا اللہ دے نبی نے غصہ نہیں کیتا اللہ دے نبی نے انہاں نو برا بھلا نہیں آکھیا بلکہ جناب نوح فرماندے نے میری قوم والے ہو میں گمراہ نہیں ہویا میں تے اللہ تعالیٰ دا نبی نہ میں تی اللہ تعالیٰ دا پیغمبر قال یا قومی لیس بی دلالت ولیکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانسع لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون
حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے اے میری قوم دے لوگو میں گمراہ نہیں ہویا بلکہ میں تے اللہ تعالی دی طرفوں بھیجیا گیا رسول آؤ اللہ دی طرفوں بھیجیا گیا پیغمبر آؤ میں تو انہوں وہ باتاں دسنا آؤ جڑیاں باتاں میرے اللہ نے میں پر حکم فرما دیتے جنہ گلہ دا میرے اللہ نے آرڈر جاری فرمایا بے جنہ باتاں میں جاننا آؤ میرا سونا رب جان دے تسی نہیں جان دے میری قوم دے لوگو آ جاؤ اس رب دے سامنے چکن والے بن جاؤ اس اللہ دے سامنے سجدہ کرنے والے بن جاؤ انہاں نے آکھے آؤ کتنی عجیب بات ہے ساڑی طرح انسان ہے ساڑی طرح انسان ہے اور سانو کہندے میں اللہ دا رسول آؤ ساڑی طرح انسان ہے سانو کہندے میں اللہ دا پیغمبر آؤ اسی تینوں اللہ دا پیغمبر نہیں ماندے اسی تینوں اللہ دا رسول نہیں ماندے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 100 سال 200 سال 500 سال 600 سال 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا اپنی قوم دیا لوگوں نے بڑا سمجھایا لیکن جناب نوح لوگوں والے نے بڑا پریشان کیتا ہے بڑا دکھی کیتا بے جوانو حضرت نوح علیہ السلام دیکھ دینے ایک بندہ بکریاں پہ چار دے حضرت نوح علیہ السلام وہ دے پیچھے چلے جان دے ایک کلے دو علیدہ سمجھان دینے اللہ والے آؤ رب دے سامنے چکن والا بن جاؤ رب دے سامنے سجدہ کرنے والا بن جاؤ رب دے سامنے دعاوں التجاوہ کرنے والا بن جاؤ کہتے حضرت نوح علیہ السلام دیکھ دینے ایک بندہ اٹھ پہ چار دے اللہ دے نبی ایسے نہیں سناکھیا کر دے ایک بندے نو میں تبلیغ نہیں کر سکتا ایک بندے نو میں اللہ دی طرف نہیں بلا سکتا بلکہ جناب نوح علیہ السلام ہے اسے ایک بندے دے پیچھے چلے جایا کر دے انہوں سمجھایا کر دے سن اٹھ جارن والے آؤ اللہ دا پجاری بن جاؤ اللہ دے سامنے سجدہ کرنے والا بن جاؤ حضرت نوح علیہ السلام ایک دینے پہاڑ دی بلندی تے ایک بندہ بیٹھا دے حضرت نوح علیہ السلام دی طرف چلے جان دے اس کلے بندے نو بھی سمجھایا کر دے لیکن کسی نے جناب نوح دی گال نہ منی حضرت نوح علیہ السلام دے آنکھیں نہ لگے بلکہ قوم والے ہم نے آنکھیں اے نوح تو سانو کس گل تو ڈرانا چاہنے حضرت نوح علیہ السلام فرمان دینے میری قوم والے ہو اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے کائنات دے رب دا عذاب بڑا سخت ہے اس گل تو میں تو انو ڈرانا چاہنا اللہ دے عذاب تو بچ جاؤ اللہ دیاں سختیاں تو بچ جاؤ اللہ دی پکڑ تو بچ جاؤ قوم والے ہم نے آنکھیں اے نوح اپنے رب نو آکھ لے آوے ساڑھے تے عذاب اپنے رب نو آکھ سانو پکڑ لوے اپنے رب نو آکھ ساڑھا مقابلہ کر لوے اپنے رب نو آکھ ساڑھے سامنے آوے اپنے رب نو آکھ جو کرنے کر لوے اسی تیرے رب تو نہیں ڈر دے حضرت نوح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا اللہ دے پیغمبر نے قوم والے ہمیں نہ سمجھایا حضرت نوح اپنے رب دے سامنے روڑ لگ گئے رو کے آگ دینے کہنا آپ دے رب آؤ میں ایک نو بھی سمجھایا میں مجمع اندر بھی سمجھایا میں خطبے اندر بھی سمجھایا میں میلے اندر بھی جا کے سمجھایا میں پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے بھی جا کے سمجھایا میں وادیاں دیاں گہرائیاں اندر بھی جا کے سمجھایا میں چشمیاں دے قریب آبادیاں بھی جا کے سمجھایا میں بکریاں دے چروائیاں بھی جا کے سمجھایا میں اٹھ چران والے بھی جا کے سمجھایا کہنا تے ربا ہن لوگ مینوں گلاں کر دینے کوئی حضرت نوح نو تکے مار دے کوئی حضرت نوح نو گالاں کر دے کوئی حضرت نوح علیہ السلام نو برا بلاغ دے جناب نو گزریا کر دے سن لوگ آکھیا کر دے سنے او بندہ بے جڑا آندہ میرا خدا اور کلا خدا کائنات نو بنان والے جڑا آکھدہ رب دی پکڑ بڑی سخت ہے حضرت نوح نے کہ ترنا قوم والے ہم نے پیچھے ترنا نالے آکھنا بلا اپنے خدا نو آکھ اپنے رب نو پکڑ لوے آکھ اپنے رب نو عذاب لے آوے آکھ اپنے رب نو ساڑھے تے سختیاں کر دے وے حضرت نوح علیہ السلام روپ ہے آکھیا یا اللہ ہڑنے اس قوم دا زامن نہیں ہاں اللہ سنیا میں بڑی دیر سمجھایا ہے میں بڑی دیر انہوں تیری طرف بلایا ہے میں بڑی دیر انہوں تیری طرف بلایا ہے کہنا تے ربا ہن تو جانے تے تیری مخلوق جانے میں نہیں سمجھا سکتا اللہ جے تو چاہے تے معاف کر دے میں جے تو چاہے تے انہاں دے گناہاں دی سزا دے دے میں حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی دی ہے اوے نوجوانوں توجہ کرنا غور کرنا مولا کائنات فرماندے نے اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم
لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والے نو بڑا سمجھایا، جدو قوم نے نہ سمجھیا ادھر اللہ کا نبی رون لگے ہے، ادھر جناب نوح دی اکھیں چانسو آ گئے، ادھر رب نے زمین نو آرڈر جاری کر دیتا، اے زمینے پھٹ جاؤ، اپنے اندروں پانی نکالنا شروع کر دے، زمین دے اندروں پانی دے چشمے نکلنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے آسمان نو آرڈر دے چھڑیا، آسمان برسنا شروع کر دے، رج کے برس اس قوم دے، رج کے برس اس قوم دے، جنہ میرے نبی نو ستایا ہے، جنہ نبی نو دی اکھیں چانسو لے آندے نے، آسمان نے رج کے برسنا شروع کر دیتا، زمین نے پانی نکالنا شروع کر دیتا۔ حضرت نوح اپنی کشتی اندر سوار ہو گئے، اپنی قوم والے نے بھی کشتی اندر سوار کر لیا، جڑے جناب نوح نو منن والے سن، جڑے حضرت نوح علیہ السلام دے اصحاب سن، وہ بھی کشتی دی اندر سوار ہو گئے۔ جدو جناب نوح کشتی اندر سوار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے زمین دے اندر بھی پانی نکالیا، آسمان تو بھی پانی برسایا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، کتے کوئی سبزہ نظر نہیں آندا، کتے کوئی درخت نظر نہیں آندے، کتے کوئی بستیاں نظر نہیں آندیاں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم نو ہلاک کر کے زمین نو آرڈر دیتا، اے زمین پانی اپنے اندر سنبھالا، زمین نے پانی اپنے اندر سنبھالیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی زمین تے آ گئی، اللہ فرماتے ہیں میرے نوح نظر مار، ویکھ کتھے آبادیاں سڑ، وہ کتھے مقام تے کتھے کوٹھیاں سڑ۔ رب فرماتے نے میرے بندے، جدو حضرت نوح دی قوم نے سرکشی دی انتہا کر دی تھی، میں رب نے انج ہلاک کیتا، انہاں دیاں بستیاں دے نشان بھی نہ رہے، بستیاں دے نشان بھی۔ جب سرکشی حد سے بڑھ جائے پھر دیکھ خدا کیا کرتا۔ انہوں نے آکھیا سی تیرے رب تو نہیں ڈرتے، اپنے رب نو کہے عذاب لے آئے، اسی مقابلہ کر لانگے۔ پھر جدو رب دا عذاب آیا تے قوم والے مقابلہ، یاد ہے نا حضرت نوح علیہ السلام نے بیکھیا پتر، آکھیا آپ بیٹا کشتی اندر سوار ہو جا، میں تینوں منن والا ہی نہیں، نہ تیرے رب نو منن والا، میں کشتی جو سوار نہیں ہونا، میں پہاڑ تے چڑھ جا۔ پھر وہ پہاڑ تے چڑھدا گیا، پانی بلند ہوندا گیا، حتیٰ کہ پہاڑ مک گیا، پر رب دا عذاب نہ مکیا۔ جدو دے جو غوطے کھان لگ گیا تے رب دے نبی نے ویکھیا تے باپ دا دل نرم ہوندا ہے، اولاد دے معاملے اندر باپ دا دل نرم ہوندا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے غوطے کھاندیاں ویکھیا تے آکھیا یا اللہ میرا پتر گیا، یا اللہ میرے بیٹے دا کی بنے گا۔ اللہ فرماندے نے اوے نبی نوح چپ ہو جا، جڑا میرا نہیں ہو وہ تیرا نہیں ہے۔ جنہیں خدا دی خدائی نو نہیں منیا تے نبی نوح دی رسالت نو نہیں منیا، اس پتر نالو ایویں خبردار دوبارہ پتر دے بارے دعا نہ کریں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا ماں، حضرت نوح علیہ السلام دی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام نو ستایا، نالے اللہ تعالیٰ دی بغاوت نہ فرمانی کی دیئے کہ نات مولا فرماندے نے اے میرے سونے مصطفیٰ، ہن دنیا تے نظر مارو، بستیاں ہی نظر نہیں آندیاں، وہ علاقے ہی نظر نہیں آندے، وہ گھر نظر نہیں آندے، مکان نظر نہیں آندے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہلاک کے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اے نوجوانوں دوسرا موقع جب سرکشی حد سے بڑھ جائے پھر دیکھ خدا کیا کرتا گئے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں وَإِلَىٰ دِنَ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ سپیکر ٹھیک کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے دوسری قوم جنہاں رب دی بغاوت کر کے اللہ دی عذاب نے دعوت دی تھی، دوسری قوم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا،
قوم عاد دی طرف حضرت ہود علیہ السلام نے بھیجیا اور حضرت ہود دی جڑی قوم سی نا انہاں دے قد بڑے دراز بڑے لمبے قد اے نسل سی حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے بھی چوئے نسل سی جدی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود نو بھیجیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا مولا کائنات فرماندے نے وَإِلَىٰ دِنَ أَخَاهُمْ هُودًا اللہ تعالیٰ نے قوم عاد دی طرف حضرت ہود علیہ السلام نے بھیجے آؤ جناب ہود فرماندے نے قال یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم دے لوگو اللہ دے سامنے چکن والے بن جاؤ اللہ دے سامنے دعاواں کرنے والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ دے سامنے التجاواں کرنے والے بن جاؤ مالکم من الہ غیرو اللہ دے علاوہ کسی نو مالک نہیں مننا اللہ دے علاوہ کسی دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے اللہ دے علاوہ کسی دے سامنے دعاواں نہیں کرنی آؤ توجہ کرنا غور کرنا افلا تتقون اگر تسی متقی پرہیزگار بننا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ دے محب بننا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ دے پیارے بننا چاہتے ہو پھر رب دے علاوہ کسی دے سامنے دعاواں التجاواں نہیں کرنی آؤ قوم والے ہم نے آکھے آؤ اے جناب ہود علیہ السلام دی قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک حضرت جناب ہود علیہ السلام دی قوم نے آکھے آؤ اے جناب ہود جی تسی کو سانو رب دی طرف بنانا چاہتے ہو کیڑے خدا بھی طرف دعوت دینا چاہتے ہو آپ فرماتے ہیں اکو خالق کے مالک ہے اس رب دے سامنے سجدے کرنے والے بن جاؤ قوم والے نے آکھیا اے نوح جی اے جناب ہود علیہ السلام دی تسی سانو ایک خدا دی طرف بلانا چاہتے ہو حالانکہ ساڑے باپ دادا غیر اللہ دی عبادت کرتے رہ گئے بت بنا کے انہوں نے پوچھتے رہ گئے بتاں دے سامنے سجدے کرتے رہ گئے اے جناب ہود علیہ السلام دی پہلی باتیں بے سانو انج لگتا ہے جویں تہاڈا عقل ٹکانے نہیں ہے جویں تہاڈا عقل ٹکانے نہیں ہے حضرت ہود علیہ السلام نے یہ نہیں آکھیا کیوں میں نے انج کیا دے حضرت ہود نے غصہ نہیں کیتا حضرت نوح دی قوم نے آکھیا سی انج لگدا ہے جویں تسی گمراہ دے حضرت ہود دی قوم نے آکھیا انج لگدا ہے جویں تہاڈا عقل ٹھیک نہیں ہے تسی پاگل ہو چکے ہو تہاڈا دماغ کام نہیں کردا حضرت جناب ہود علیہ السلام نے غصہ نہیں کیتا آپ فرماندے نے میری قوم دے لوگوں میں تے تانوں اللہ دی طرف بلانا چاہنا آ جاؤ اللہ دے سامنے سجدے کرنے والے بن جاؤ اللہ دے سامنے دعاواں التجاواں کرنے والے بن جاؤ قوم والے ہم نے آکھیا اے ہود اسی پتاں دے کولوں شفاواں منگنیاں نے اسی غیر اللہ دے کولوں پتر منگنے نے اسی غیر اللہ دے کولوں دھیاں منگنیاں نے اسی غیر اللہ دے کولوں شفاواں منگنیاں نے اسی غیر اللہ دے کولوں رزق منگنا ہے اسی غیر اللہ دے سامنے متھے ٹیکنے نے اسی غیر اللہ دیاں یاداں تے نظروں نے ہاتھ رانیاں نے اسی تیرے رب نو مننا ابھی اللہ نو نہیں جب سرکشی حد سے بڑھ جائے پھر دیکھ خدا کیا کرتا اسی رب نو نہیں مننا جس خدا دی طرف تو دعوت دے رہے ہیں تو کلہ آتے تو ایک کلے والے بلا رہے ہیں ایک کلہ کیویں ساری دنیا بنا سکتا ہے اس اتنی بڑی زمین اتنا بڑا آسمان پھر ایک پوری کائنات دا نظام ایک اللہ نہیں چلا سکتا اسی اس وجہ تو اے سارے خدا بنائے حضرت ہود علیہ السلام نے سوال کر دیتا آپ فرماندے نے میری قوم والے ہو میں نے یہ تے دسو جنہ دی تسی عبادت کر دے ہو قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونظر ما کان یعبد آباؤنا جنہ دی تسی عبادت کر دے ہو جنہ نے تسی خدا مندے ہو حاجت روا تے مشکل کشام مندے ہو بلا اے تے دسو انہاں نو بنایا کنے انہاں آکھیا سی آپ بنایا ہے انہاں دا نام کینے رکھے نے انہاں آکھیا سی آپ رکھے نے فرمایا بنایا بھی تسی پتھر تراش کے بت ہے پھر بت دا رکھیا تسی نام او دے تے چڑھایا رنگ چڑھا کے ایک جگہ تے انہوں فٹ کر دیتا انہوں انج فٹ کیتا بھی ہوا بھی آئے تے اے نہ ہلے بارش آئے تے انہوں کچھ نہ ہوئے تے او دے تے تسی چھاپڑی بھی چار دیتی بھی یہ دے تے بارش دا پانی بھی نہ پوے آپ نام رکھ کے سجدے کرن لگے ہو بھلا اے تے دسو رب نے نہ دے کوئی نام تو انہوں دسے نے
انہاں کہا کوئی نہیں، رب نے حکم دیتا سی 3 بنایا جی یا 4 بنایا جی یا 5 بت بنا لو، کوئی نہیں، فرمایا پھر تسی انہاں دی عبادت کیوں کر دیو جنہاں دی طرف رب نے حکم ہے، جنہاں دا نام رب نے نہیں دسے، جنہاں دی عبادت رب نے جائز نہیں کیتی، تسی بھی او دی عبادت نہ کرو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا ہو۔ حضرت جناب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم والیاں نو سمجھایا ہو، حضرت ہود علیہ السلام دی قوم نے بھی انکار کر دیتا ہو، آکھیا اے ہود جی اسی تیرے رب نو نہیں ماندے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میری قوم دے لوگو بلا دیکھو تے صحیح نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام دے بعد اللہ تعالی نے تانوں طاقتور بنائے، حضرت نوح دے بعد تہاڈا بڑا بڑا لشکر بنا دیتے، اللہ نے تانوں قد بھی نصیب فرما دیتے نے، اللہ نے تانوں جوانیاں بھی نصیب فرما دیتیاں نے، تہاڈے واسطے اللہ نے زمین نو نرم کر دیتا دے، جتے تہاڈا دل کرے اوتھے مکان بنا لو، جتے تہاڈا دل کرے پلازا کھڑا کر لو۔ اے میری قوم دے لوگو اللہ نے تہاڈے واسطے پتھراں نو بھی نرم بنا دیندے، تسی پتھراں دے اندر گھر بنا لیں گے ہو، تسی زمین دے اندر گھر بنا لیں دے ہو۔ اے میری قوم دے لوگو اس رب دا شکر کیوں نہیں ادا کر دے، اس اللہ دے سامنے سجدے کیوں نہیں کر دے، اس مالک دے سامنے دعاواں کیوں نہیں کر دے، اس اللہ دے سامنے تجاواں کیوں نہیں کر دے۔ قوم والیاں نے آکھیا اے جناب ہود جی سانو اپنے رب کولوں نہ ڈراؤ، اسی تیرے رب تو نہیں ڈر دے، اگر تیرا کوئی خدا گیا، اگر تیرا کوئی مشکل کشا گیا، اگر تیرا کوئی حاجت روا گیا انہوں کہ آسمان تو کڑکنی بجلی ساڑے تے گرا دے وے، یا انہوں کہ اسی رات نو سویب تے ساڑے تے عذاب لے آوے، اسی تیرے رب تو نہیں ڈر دے، سانو تیرے رب دا کاکھ بھی ڈر نہیں ہے۔ جب سرکشی حد سے بڑھ جائے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ قوم والیاں نے آکھیا اپنے رب نو کہنا آسمان تو کڑکنی بجلی ساڑے تے گرا دے وے، اسی او دے تو نہیں ڈر دے، اسی او دا مقابلہ کر لوانگے۔ حضرت جناب ہود علیہ السلام دی اکھاں برس گئیاں، جدو اللہ دے نبی دی اکھاں برس گئیاں نے آکھیا میری قوم دے لوگو آج دے بعد میں تہاڈا ذمہ دار نہیں ہوں، آج دے بعد میں تہاڈا ذمہ دار نہیں ہوں، اللہ سونیا تو جان تے تیری مخلوق جانے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے علاقہ چھڑ دیتا ہو، حضرت ہود علیہ السلام نے علاقہ چھڑے آؤ، ادھر 3 دنوں دے اندر عذاب آنا شروع ہو گیا ہو۔ نوجوانوں جویں قوم والے عذاب منگیا کر دے سن آسمان نہیں کڑکنی بجلی آ جاوے، ایویں رب نے آسمان تو بجلی گرا دیتی۔ جدو رب نے بجلی گرا دیتی فرمایا زمین دے اندروں ایک جناب نہ دھواں نکلیا، زمین دا کٹا اڑیا، اللہ نے تیز آندھی بھیج دیتی، اللہ نے طوفان بھیج دیتا کائنات دے رب نے ہلاک کر دیتا، اللہ نے تباہ کو برباد کر دیتا۔ مولا کائنات فرماندے نے اے میرے سونے مصطفیٰ وہ لوگ سرکشی اندر حد تو بڑھ گئے سن، پھر صبح نو جدو نظرہ ماریاں حضرت ہود علیہ السلام نے یہ لوگ انج نظر آ رہے سن جویں کھجور دے سڑے سکے تنے گرے ہوندے، کھجور دا تنا سڑ گل کے جویں زمین تے گر جاندا ہے، رب نے پھر انج انہاں نو ہلاک کر دیتا، انج پے سن اپنے گھراں دے اندر۔ رب نے پھر رات بھی نہیں پائی، جب سرکشی حد سے بڑھ جائے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کدے بھی اپنی عمل اندر تکبر نہ کرو، کدے بھی اپنے پیسے تے مان نہ کرو۔ اسی ساری دنیا پاکستان، سعودیہ، چائنا، امریکہ، ساری دنیا ایٹمی طاقت ایٹمی قوت دے اندر آگے اپنے اتے تکبر اور غرور کر دی سی۔ ہر ملک کہندا سی ہن کون ترقی روکے گا، کون ترقی روکے گا؟ رب نے کرونا دا مرض پھیلا کے پوری دنیا دی ترقی روکے گا۔ ترقی روک کے رب نے دسیا کہ خدا ہے، مالک خالق رازق ہے، دنیا والیاں نو اپنی اصلے تے اپنی مشینری تے مان ہے۔ جدو رب روکے تے پھر چلن والیاں فلیٹاں بھی رک جاندی، پھر ہوا اندر پرواز کرنے والیاں فلیٹاں بھی رک جاندی۔
پھر ہر ملک کہندا ہے میرے ملک اندر دوسرے ملک دا مال نہ آئے کتے ساڑے لوگ نہ مر جان اللہ فرماندے نے جدو تسی ترقی اندر اتنے بڑھ گئے اپنے رب نو بلا دیتا پھر رب نے کہ چٹکا مار کے دسے ہے تہاڈا خالق ہے اس مالک دے سامنے چکن والے بن جاؤ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا تیسرا واقعہ جب سرکشیت سے بڑھ جائے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے مولا کائنات فرماندے نے پھر ایک اور پیغمبر آیا وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر حضرت سمود دی قوم دی طرف قوم سمود دی طرف میں جناب صالح علیہ السلام نو پیجے آؤ حضرت صالح علیہ السلام دی قوم کی کر دی سی ڈاکے چوریاں حضرت صالح علیہ السلام دی قوم راستیاں پہ بیٹھ جاندی جدو کوئی قافلہ لنگدا نو لٹ لے او دا مال کھا جاندے جتھے کوئی لاوارس مال ویکھ دے دے قبضہ کر لیندے جتھے کسی غریب نو ویکھ دے چار تھپڑ مار کے گھروں کر دیندے او دے گھر تے قبضہ کر لیندے او عمل اودو کر دے سن اے عمل ساڈے اندر بھی موجود ہے اللہ اس گناہ تو محفوظ فرما میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ حضرت جناب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم والے انو آکھیا اے میری قوم دے لوگو قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوا بسوء فيأخذكم عذاب أليم حضرت جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم دے لوگو اے گناہ نہ کرو غلطیاں نہ کرو خطاواں نہ کرو آ جاؤ رب دے سامنے چکن والے بن جاؤ اللہ دے سامنے دعاواں کرنے والے بن جاؤ اللہ دے سامنے تجاواں کرنے والے بن جاؤ حضرت جناب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم نو سمجھایا قوم نے آکھیا صالح جی سانو انج لگدا ہے جویں تو سانو غلط راستے تے لے جا رہے ہیں تو اپنا کام کار اسی آج بھی کسی نے کہی یار نماز نہیں پڑھتا ہوں مولوی صاحب تھانوں کی لگے تسی اپنی پڑھو کسی نے کہی یار قرآن دی تلاوت کر لے مولوی صاحب تسی کرو تھانوں کی لگے تسی اپنی تلاوت کرو تسی اپنی قبر جانا میں اپنی جانا جو مرضی کراں حضرت صالح علیہ السلام دی قوم نے آکھیا بھی تھانوں کی لگے ساڈے نال تسی کوئی ساڈے رشتہ دار ہو عزیز ہو تسی ساڈا کھاتا بھرنا ہے قیامت والے دن ساڈے حصے دیاں تسی نیکیاں دینیاں نے تسی اپنا کرو وسیع حضرت صالح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا اور سمجھایا اے میری قوم دے لوگو اللہ نے تواڈے واسطے لوہے نو کیڑا نرم کر دیتا ہے اللہ نے تواڈے لئی تانبے نو کیڑا نرم کر دیتا ہے اللہ نے تانوں کدے بھکھیا نہیں سمایا اس اللہ دے سامنے سجدہ کرو او دی عبادت کرو او دے سامنے دعاواں کرو قوم والے جو کچھ لوکاں نے آکھیا اسی تواڈی گل مننے ہاں پر ساڈی ایک شرط ہے ساڈی ایک شرط ہے کہ اللہ دی طرفوں کوئی ایسا معجزہ وکھاؤ کہ اسی وہ ویکھ کے کلمہ پڑھ جائے آپ نے فرمایا میں اپنی مرضی نال کچھ کماں گا تے تسی مننا نہیں تسی دسو کی معجزہ چاہتے ہو انہوں نے آکھیا اے جڑا پہاڑ ہے نا اے دے وچوں ایک اونٹنی نکلے اور 10 ماہ دی حاملہ ہوئے اور عام اونٹنیاں تو مختلف ہوئے یعنی موٹی تازی دراز قد والی عام اونٹنیاں تو مختلف ہوئے حضرت جناب صالح علیہ السلام نے 2 نفل نماز پڑھی کی کیتا 2 نفل نماز دی اتنی طاقت ہے تے فرض نماز دی اتنی طاقت ہے حضرت صالح علیہ السلام نے 2 نفل نماز پڑھی نماز پڑھ کے دعا کی تھی ادھر نبی نے ہاتھ اٹھائے ادھر پہاڑ پھٹنا شروع ہو ادھر پیغمبر دے ہاتھ اٹھے نے ادھر پہاڑ دے وچوں اونٹنی نکلنا شروع ہو گئی ادھر جناب نوح نے جناب صالح نے دعا مکمل کی تھی ادھر 10 ماہ دی حاملہ اونٹنی باہر آ گئی انہاں وچوں ایک قبیلے نے کلمہ پڑھیا باقی قبیلے واپس پھر گئے اپنے
باقی نے کلمہ ہی نہ پڑھیا انہاں کیا سوچاں گے ویکھاں گے شاید یہ دے وچ کوئی جادو نہ ہو یہ دے وچ کوئی جادو نہ ہوئے ایک قبیلے نے کلمہ پڑھیا حضرت صالح علیہ السلام توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانے ہیں پروانے ہیں توجہ کرنا ہو حضرت جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا ہو اے میری قوم دے لوگو اے جڑی اونٹنی آ گئی ہے اونٹنی جڑی تسی دعاواں کی دیاں نے جڑا تسی آکھیا اے اللہ دے نبی جی کوئی جناب معجزہ وکھا دے وہ اے اونٹنی آ گئی 10 ماہ دی حاملہ ہو اے میری قوم دے لوگو اے اونٹنی اللہ دیاں نشانیاں دی وچوں ایک نشانی ہے اس اونٹنی تے ظلم نہیں کرنا ہو اے دے تے تلوار نہیں چلانی اس اونٹنی نو برا نہیں آکھنا ہو اے دے تے برے ارادے نال ہاتھ نہیں اٹھانا ہو حضرت جناب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم دے لوکاں نو سمجھایا اونٹنی اتنی موٹی تازی سی ایک دن قوم والے پانی بھردے سن ایک دن اونٹنی پانی پیتا کردی سی اور جس دن اونٹنی نے پانی پینا ہوندا اس دن سارا قبیلہ رج کے اونٹنی دا دودھ پیندا دودھ نہیں سی مکدا ہن کتنی بہار بن گئی ایک دن پانی پینا ایک دن دودھ پینا کتنی بہار بن گئی یعنی ایک دن اونٹنی نے پانی پینا پھر قوم والیاں نے پانی نہیں سی پینا ہوندا قوم والے اونٹنی دا دودھ پیندے سن اے دا چھوٹا دیا بچہ اے بچے دا بھی بڑا احترام کردے اونٹنی دا بھی بڑا احترام کردے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم والیاں نو سمجھایا اے دودھ پین واسطے سارے آ جاندے رب نو منن واسطے کوئی نہیں سی آندا دودھ پین واسطے سارے آ جاندے اللہ دے سامنے سجدہ کرنے کوئی نہ آندا رب نو خالق تے مالک منن لئی کوئی نہ آندا جدوں قوم والے نے انتہا کر دی تھی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم دے لوگو اے اونٹنی ایک راستے جائے گی دوسرے راستے واپس آئے گی اتنا سبزہ کھایا کر دی ایک راستے تو کھاندیا جانا اور راستے تے دوبارہ اس دن سبزہ نہ ہونا دوسرے راستے تو واپس آنا حضرت صالح علیہ السلام دی قوم پریشان ہو گئی منگیا بھی آپ معجزہ 4 دن دودھ پیتا پھر اک گئے جدو اک تھک گئے نا تے کہندے نے یار یہ جڑی اونٹنی ہے نا یہ دودھ دا ذائقہ ہن صحیح نہیں ہوندا یہ دودھ دا ذائقہ ایویں ہی اسی کسی دودھ کو دودھ ہٹا کے دوسرے پاسے لانا ہونا کئی تیرا دودھ ہی نہیں یہ پانی پہلے 2-3 سال ہوتا تو جدو بہت سارے پیسے دینے ہونا تو مانگ لے کہ بھائی تیرا دودھ ہی نہیں دکان تے سودا لیندے رہی نہیں ہوتا ہر جدو بن جائے 15-20 ہزار پھر وہ دکان تو لینے پوچھتا ہوں جی میری دکان تے نہیں ہوتی یار تو سودا ہی 2 نمبر لے کھاتا تیرا 20,000 چڑھ گیا ہوں سودا 2 نمبر ہی دسنا انہیں آ گیا ہوں دودھ نہیں ٹھیک اونٹنی دا یہ اونٹنی سانو بڑا پریشان کر دی ہے ایک تے پانی سارا ہی پی جائے کوئی اج تو پین لگی جدو دی آئی سی ادو دی پین لگی ایک تے پانی سارا ہی پی جاندی ایک جس راستے تے جاندی ہے نا وہ سارا سبزہ ہی چڑھ جاندی اے اونٹنی نہیں چاہیے کی کریے آپ نے مشورہ کیتا کیوں نہ ہوئے اونٹنی مار دے اونٹنی ہی کسی نے آکھا نبی صالح علیہ السلام نے آکھا نہیں کہ اونٹنی نو ہاتھ نہ لایا جے یہ رب دیاں نشانیاں کیونکہ نشانی ہے اونٹنی مارو گے تے رب دا عذاب آ جائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانے ہیں پروانے آؤ حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی قوم والیاں نے آپس اندر مشورہ کیتا کیوں نہ ہوئے اونٹنی دے پیر کٹ دیتے جاویں اونٹنی دے پیر کٹ دیتے جاویں انہوں ختم کر دیتا جاوے تاکہ ساڑا پانی بھی بچ جاوے ساڑا سبزہ بھی بچ جاوے ایک دن قوم والے انتظار کر دینے جدو اونٹنی بازار اندر آئیے بعد لوگ نکلے نے انہاں تلواراں ماریاں نے اونٹنی دے کھوراں تے تلواراں مار کے ادھے پیر کٹ دیتے لتاں کٹ دیتیاں اونٹنی زمین تے گر گئی ہے جدو اونٹنی زمین تے گری ہے تفسیر ابن کثیر اندر موجود ہے اونٹنی نے آسمان والا اپنا چہرہ کر کے آواز نکالی ہے جدو اونٹنی نے آواز نکالی ہے اونٹنی دا بچہ واپس دوڑ پہ آؤ اونٹنی دا بچہ واپس دوڑ پہ آؤ مورخین نے لکھیا انج لگدا وے جویں ماں اپنے بچے نو ہوشیار کرنا چاہتی ہے میرے بچیا تو واپس چلا جاؤ میرے قدم کٹ دیتے گئے نے ہو سکتا ہے اج دے بعد تو اپنی ماں دے قریب نہ آ سکے چل میری جان جاندی ہے چلی جاوے پر میرے بچے نو کوئی دکھ
نہ آوے، میرے بچے نے کوئی پریشانیاں نہ آوے۔ جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے آؤ، ارد گرد آنے والے ہو، معزز مہمانو، اونٹنی دا بچہ ہووے اپنے بچے نو بچان واسطے آواز مارے تے بچہ واپس دوڑ جاوے، پھر میں ماما دا تذکرہ کیوں نہ کراؤ جنہ ماما نے اپنے لالا نو بچان واسطے اپنی جانہ دے نظرانے پیش کر دیتے نے۔ ایمیں تے ماما اگلیاں نے کہنا آپ تے رباؤ ساڑی جان جان دیئے چلی جاوے، ساڑے بچے تے دکھ نہ آوے، ساڑے پتر تے پریشانیاں نہ آوے۔ کل میں کی ویڈیو دیکھ رہا ساؤ، ایک پانی دی اندر دریا دے اندر ہرنی اپنے بچے لے کے جا رہی ہے، انہیں 3-4 اپنے بچے لینے اینج دریا عبور کرنا چاہتی ہے۔ جدو درمیان دے اندر پہنچیے ہرنی دیاں نظرہ پہ گئیاں نے، ادھروں مگرمچھ آ رہے آوے، ہرنی نے کی کم کی جاؤ اپنے بچیاں نو ہوشیار کر دی جاؤ، بچے دوڑ پہنے، ہرنی مگرمچھ دی طرف ہو گئی ہے۔ جدو اے مگرمچھ نے نو ہرنی نو اپنے منہ اندر لے لے آؤ، اے ہلی نہیں حرکتاں نہیں کی دیاں، عجیب منظر بیکھے ہے، انہیں اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتا وے، اپنے بچیاں نو دریا تو پار کرا لے آوے، جتھے جانور اپنے بچیاں دے نالے نہ پیار کر دینے، اتھے ماما اپنے بچیاں نال کنا پیار کر دیاں ہونگیاں، اتھے ماما اپنے بچیاں نال کنی محبت کر دیاں ہونگیاں۔ اتھے میں شہزادے دا تذکرہ کرنا چاہنا ہوں، اے کال کشمیر دے اندر، جموں کشمیر دے اندر ایک پوترہ اپنے دادا جان دے نال نکلے ہے، اے جب بازار دے اندر صبح صبح دودھ لین واسطے جدو بازار دے اندر نکلے آوے، بھارتی گندے فوجیاں نے اس گڈی دے وچ اتار کے اس ننے شہزادے دے دادا جی نے دے سامنے گولیاں مار دیتیاں نے۔ ادھر دادا زمین تے گرے ہے، ادھر ننا شہزادہ اپنے دادا دے سینے دے نال چمٹ گیا آوے، اپنے دادا دے سینے تے بیٹھ گیا آوے، انہوں انج لگے آوے جی میں مینوں بچان واسطے اے دنیا کافی ہے، میرے دادا دا سینہ کافی ہے، میرے دادے دا وجود کافی ہے۔ کہنا آپ دے رباؤ کدو وقت آئے گا کشمیر آزاد ہوئے گا، اللہ سونیا کدو وقت آئے گا کشمیر دیاں بہناں میں مسکران گیاں، اللہ کدو وقت آئے گا کشمیر دے مظلوم مسلمان آزاد ہو جان گے۔ وہ نوجوانوں میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا، حضرت صالح دی اونٹنی نے آواز ماری ہے، ادھر آواز ماری، ادھر اونٹنی دا بچہ دوڑ پیا، دوڑ دیاں پہاڑی دی چٹان تے کھڑا ہو گیا، پہاڑی دی بلندی تے کھڑا ہو گیا، آسمان وال نگاہ اٹھائیاں، آسمان والا اپنا چہرہ کیتا ہے، 3 کوکاں ماریاں نے۔ وہ جوانوں جان دیو نا جدو ماں ٹر جائے تے بچے رول جاندے نے، جدو ماں دنیا تو رخصت ہو جاوے پھر بچیاں دا کی عالم ہویا کر دے، بچیاں دی کی کیفیت ہویا کر دیئے۔ اس اونٹنی دے بچے نے آسمان وال نگاہ کر کے 3 کوکاں ماریاں نے۔ حضرت صالح دے کنے اندر آواز پہنچی، دوڑ کے باہر آئے، ہوئے میری قوم والے ہو کی کر دیتا جے، اوے میری قوم والے ہو کی کر دیتا جے۔ اینج ویکھیا بازار اندر اونٹنی سوا ہو گئی ہے، حضرت صالح علیہ السلام فرماندے نے جاؤ میری قوم والے ہو تسی رب دی عذاب نو دعوت دے دیتی، فرمایا ہن میں بھی انتظار کرنا، تسی بھی اللہ دے عذاب دے انتظار کرو۔ اللہ فرماندے نے لوگو جدو لوگ سرکشی دے اندر حد تو بڑھ گئے میں انج ہلاک کر دیتا، بستی والے نے اٹھایا آسمان دے قریب لے جا کے الٹیاں چھوڑ دیتا، فرمایا انہاں دے بازو علیحدہ ہو گئے، انہاں دیاں لتاں علیحدہ ہو گئیاں، انہاں دے سر علیحدہ ہو گئے، میں آنگ آنگ جدا کر کے زمین تے سٹ کے آسمان تو پتھراں دی بارش پا دیتی۔ جب سرکشی حد سے بڑھ جائے پھر دیکھ خدا کیا کرا۔ حضرت صالح نے قوم والیاں نے روکیا سی پر قوم دی سمجھ اندر عقل اندر گل ہے، کیوں نہ کیا ویکھ لینیاں رب دا عذاب بھی ٹھل لاں گے، اللہ دا عذاب روک لاں گے، تے جدو رب دا عذاب آیا پھر قوم والے روک سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب موسیٰ اپنی قوم والا ہے، اپنی قوم نو سمجھایا، اللہ دی طرف بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو قوم کو اللہ دی طرف بلایا سی نا، ادو فرعون نے کہا سی میرے تو بڑا رب کون ہے، میرے تو بڑا خالق تے مالک تے رازق کون ہے، میں ہی تے تانوں کھوان پلانا۔ موسیٰ کس خدا دی طرف بلانا ہے؟ فرمایا جڑا 7 آسماناں تے عرش عظیم تے
اس رب کی طرف بلانا. تے پتہ ہے فرعون نے کی کیا؟ تفسیر ابن کثیر اندر امام ابن کثیر نے نقل فرمایا ہے فرعون نے اپنے ایک خاص حواری نو وزیر نو آکھیا وزیرا میرے واسطے پٹھا تیار کر وہ دے بہت ساری اٹھاں کڑ کے کو اچھا چوبارہ تیار کر میں چڑھ کے موسیٰ دا رب دیکھنا میں ویکھنا ہے وہ موسیٰ دا رب کیڑا ہے وہ کیڑا ہے جڑا میرے سامنے میٹھو ڈردیاں نہیں ہوندا میٹھو ڈردیاں میرے سامنے نہیں ہوندا میں ہی چلا جانا پھر ویکھنا جدو حد تو بڑھ گیا پھر اللہ تعالیٰ نے کی کیتا توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ مولا قرآن مجید اندر اعلان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر فرمایا فرمایا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکونا نحن الملقین حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں بڑا سمجھایا بڑا مشہور واقعہ تجھے سنے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سپاں دا مقابلہ بھی کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو دا مقابلہ بھی کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون دا مقابلہ بھی کیتا حتیٰ کہ آسمان کو بارش برسنا شروع ہو گئی جدو بارش برسنا شروع ہو گئی اتنی بارش پئی اینا دیاں فصلاں بھی پر گئیاں انہوں نے کیج لگے آج میں ساڑی فصل تباہ ہو ساڑی فصل فرعون آ گیا بارش رو وہ 2-3 دن تیاری کرتا ہے بڑی انہیں تیاری بڑھی جدو کہ ہوندے جی بارش رکوا دیو جناب تسی جو خدا ہو آپ بارش رکوا دیو انہیں نا آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں کل نو رک جائے کل نو رکا دے رک جائے کل پھر وہ آئے بارش رکھانا آگا جناب جی تسی کیا جی بارش رک چنگے خدا ہو بارش ہی روک دیو ساڑیاں فصلیں تباہ ہو گئے انہیں کہا میں نہ کچھ یاد نہیں سی رہا کل پہ رک جائے گی بارش وہ کل پھر بارش نہ رکی قوم والے نے آگے ہونے نو چھڑو میرے جناب موسیٰ علیہ السلام کہیں دے نا کہ میرا خدا ستاں آسمانہ تو ہوتے تے ساری کائنات دا نظام چلانا ہے انہوں آ کے بیخ لئیے شاید ادھر ہی کم بن جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا ہے جناب موسیٰ اسی توڑے رب تے ایمان لے آواں گے یہ بارش رک جائے اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھائے رب نے بارش نو روک دیتا انہاں نے آکے اسی تو سوچ کے دساں گے ایمان لے آنا ہے سوچ کے دساں گے ٹور گئے اپنے اپنے گھرانوں تے فصل ہوگی تیار پک گئی جدو فصل پک گئی نا فصل جدو پک کے تیار ہو گئی تے اودو قوم والیاں نے بڑے راضی ہوئے بڑے خوش ہوئے انہاں کو بارش والا جڑا عذاب سی نا موسیٰ دی وجہ تو سی جیڑی ہے فصل ساڑی اینی پک گئی ہے نا جیڑی اسی تے کہیں جیسا پکنی نہیں تے بیکار ہو جانی اینی تیار ہو گئی ہے نا اے ساڑی وجہ بارش موسیٰ دی وجہ تو سی تے اینا زیادہ غلہ تے فصل پکی کھڑی تیار ہو گئی ہے ساڑی وجہ تو توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مولا کائنات فرمان دینے جدو جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے آکھے آؤ اے بارش حضرت موسیٰ دی وجہ تو عذاب آیا سی اے جڑی فصل پاک گئی ہے اور انہوں کوئی نقصان ہی نہیں ہو سکتا اس فصل دے کوئی قریب نہیں جا سکتا مولا کائنات فرمان دینے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ میں اللہ نے آندھی بھیج دیتی میں اللہ نے طوفان بھیج دیتا میں اللہ نے جدو طوفان بھیجیا نالے مولا فرماتے نے والجرادا والقمدا حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور اندر اللہ نے آندھی تے طوفان بھیجیا نال ٹڈی دل اللہ نے بھیج دیتا ذکر قرآن مجید اندر سورہ آراف ایت نمبر 133 سورہ آراف ایت نمبر 133 جدو قوم والیاں نے زکاة نہ کڑی قوم والیاں نے اپنے رب نہ منایا قوم والیاں نے جدو اللہ دا شکر ادا نہ کیتا اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل ادو پہ دیتا ہن اسی بھی زکاة نہ کڑی اسی بھی صدقہ خیرات نہ کیتا اسی بھی اللہ کے راستے خرچ نہ کیتا اللہ نے ساڈے تے بھی ٹڈی دل مسلط کر دیتا ہے پورا ملک پریشان ہے کتنی فصلیں تباہ ہو گئیاں کتنی فصلیں برباد ہو گئیاں مولا فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ
والقملا والزفاتیا حضرت جناب نا موسیٰ علیہ السلام دے دور اندر جدو ٹڈی دل آ گیا قوم والے پھر دوڑے فرعون نو آکھیا اے لشکری دے ساڑیاں فصلاں گئیں انہیں آکھیا کنے کہ لشکر انہیں سادے کو دیکھئے ہی نہیں اتنا بڑا لشکر ہے تے ایک دن چنا 4000 ملین تو زیادہ ہے یہ نقصان کرتا ہے ایک دن تے میں جدو یہ لشکر ہے پچھلے دن جدو ساڑھے علاقے جاپنی جو گزر ہویا ہے دا ٹڈی دل دا میں وکھیا تے میں نو یاد آیا علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل اللہ چھوٹے چھوٹے تیرا لشکر چھوٹا چھوٹا تے لوگ گھبرا کے گھروں باہر آ گئے جدو ابابیلاں نے حملہ کیتا ہوئے گا ادو کیسا ہوگا جدو ابابیلاں نے ابراں نو تباہ و برباد کیتا ہوئے گا او بھائیو اے ٹڈی دل ساڈے زکات نہ دین دی وجہ تو ہے صدقہ خیرات نہ کرن دی وجہ تو ہے ایک بڑا زبردست عربی دا ایک بڑا زبردست واقعہ مصر دے اندر جدو ٹڈی دل آیا ایک دور اندر بہت بڑا علاقے دے اندر فوج نے انہوں روکنا چاہیا بڑے بڑے علاقے جو کڈیا بڑا ٹڈی دل سپرے نال یا کسی چیز نال ماریا لیکن وہ ختم نہ ہویا سارا کچھ ختم ہو گیا ایک باغ ہریا پریا رہا ایک باغ ہریا پریا رہا کسی نے جا کے فوج نو حکم دے دسیا بھی جناب اے جڑا باغ ہے نا انہیں پتہ نہیں ایسی سپرے کیتی سی یہ دے باغ ٹڈی دل نہیں آیا لہذا انہوں پوچھیا جائے اگر انہوں پتہ سی انہیں کیوں نہیں دسیا انہیں نہیں دسیا یہ سارا جرم دا حقدار انہوں مجرم ٹھہراؤ انہوں سزا دیو انہیں سانو کیوں نہیں دسیا جدو انہوں بلایا گیا نا کہ تسی کیوں نہیں دسیا تو اڈا باغ تے بچ گیا ہے انہیں آگے جی میں تے کوئی سپرے نہیں کیتا میں تے کچھ بھی نہیں کیتا ایویں دا کم کوئی ہے ہی نہیں پھر کدی وجہ تو تیرا باغ بچے ہے وہ دی وجہ دس وہ کیڑا کم ہے انہیں آگے میں اپنے مال جو کدے زکاة دی کرائی بھی کم ہے فوج نے آگے سانو بے وقوف بنانا ہے ٹڈی دل نو کیویں پتہ ہے کہ تو زکاة دیندا انہوں کنے دسیا بھی زکاة دیندا جے دے لاگے نہ جائے انہاں تجربہ کیتا انہاں بہت سارے لوگاں نو آکھے دے باغ ٹڈی دل سٹو انہاں نے پھڑ پھڑان سٹے ٹڈی دل لیکن او دے باغ سٹدے سن تے باغ چوں اڑ جاندے جدو باغ چوں اڑ جاندے سن انہیں آگے ہن تسی بھی تجربہ کرو میرے تے تجربہ کر لے آجے ہن زکاة دے کے تسی بھی ویکھو تہاڈا مال رب کیویں محفوظ کرے تہاڈے مال اندر کوئی پریشانی نہیں آئے گی او میرے دوستو بھائیو بزرگو جدو اسی حد تو بڑھ جائیں گے نا پھر اللہ تعالیٰ جڑا سرکشی کرنے والے انہوں رب پھر معاف آخری بات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے قوم والے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول آئے آکھیا موسیٰ تو ٹڈی دل نو روک دے اگر تو روک دے گا اسی تیرے تے ایمان لے آواں گے حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ سارے دا سارا لشکر جدرو آیا سی ادھر ٹر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعا دی وجہ تو تے پھر قوم والے اپنے اپنے گھراں ٹر گئے سوچاں گے ایمان لے آنا کہ نہیں جانا تے رب نو پھر جدو غصہ آیا پتہ ہے پھر اللہ نے کی کیتا پانی بھر دے سن پانی جدو بھرن لگ دے سن صاف ہوندا سی جدو چک دے سن تے برتن وچ خون ہوندا سی پھر رب نے انج ذلیل کیتا انہاں برتناں وچ خون جم جانا جدو نہ آٹا گوندنا نہ آٹا یا روٹی پکانی یا کھان لگنا انہاں دے روٹی آٹے وچ انہاں دے گھر دے برتناں وچ مینڈک داخل ہو اللہ نے انہیں مینڈک دنیا جو پیدا کر دیتے انہوں نے قدم رکھن دی جگہ نہیں سی انج رب نے ذلیل کر کے پھر سارے لشکر نو کٹھیاں کر کے دریا اندر ہلاک کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بچا لیا اور فرعونیاں نو رب نے اس دریا اندر ہلاک کر دیتا اور دسیا جب سرکشی حد سے بڑھ جائے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اللہ اپنے بندے کو مہلت دن دینے ایک ٹائم اور وقت دن دینے اگر بندہ سلجھ جائے سمجھ جائے تو ٹھیک اگر نہ سمجھے پھر انہا بطش ربک لشدید
پھر رب دی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تعالی نے کتنی قوماں قوم لوط تے اللہ نے زلزلہ بپا دیتا, زمین بھی لرز گئی, آسمان بھی لرز گیا, اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا. ہو میرے دوستو بھائیو بزرگو, اسلام نو اپناؤ, قرآن نو اپناؤ, محبوب پیغمبر دے فرمان نو اپناؤ, اور یاد رکھو ملک پاکستان لا الہ الا اللہ دے نال حاصل کیتا گیا ہے. ایدہ مشن, ایدہ منہج اللہ اور دے رسول دا طریقہ اور آپ دی اطاعت ہے. جتھے لا الہ الا اللہ ہوئے اتھے مندر بنان دی اجازت نہیں. ساڑھا ٹیکس, ساڑھا پیسہ حکومت خرچ کر کے اسلام آباد دے اندر کئی 100 ایکڑ زمین مندر واسطے وقف کر دے, پھر مندر بنان واسطے ساڑھا ٹیکس اتھے لگایا جائے, اور اسلام آباد دے اندر مساجد نو شہید کیتا جائے, مسجد بلال نو شہید کیتا جائے, لال مسجد نو شہید کیتا جائے, اور کئی مساجد نو شہید کیتا جائے, مسجداں گرائیاں جائیں, مندر بنائے جائیں. اے مدینے دی ریاست نہیں, مدینے اندر مسجدہ بنیاں, مندر گرے. اسلام آباد اندر مدینے اندر مسجدہ بنیاں, مندر گر گئے. اسلام آباد اندر مسجدہ گر گئیاں, مندر بن رہے. جتھے مدینے دی ریاست ہوئے اتھے مندر نہیں ہوندا, جتھے مندر ہوئے اتھے مدینے دی ریاست نہیں. جتھے مندر بنے بت پرستی ہوئے, محبوب پیغمبر نے اپنے کندھیاں تے اٹھایا, علی شیر خدا حیدر کران والی میرے کندھیاں تے آ, بیت اللہ دے اندرو 360 کتا نو گرانا ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جتے حق آ جائے اتھے باطل رہندا, اتھے باطل نہیں رہندا. اسی خراج تحسین پیش کرنے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ بورڈ دی طرفوں چودھری پرویز الہی نو سلوٹ پیش کرنے ہیں, جنہیں حکومت دے اندر ہوندے ہیں. ایک تے ختم نبوت دا بل پاس کروایا, دوسرا مندر دے خلاف آواز اٹھائی. خراج تحسین پیش کرنے ہیں غلامان مصطفیٰ نو, خراج تحسین پیش کرنے ہیں نوکر مصطفیٰ نو, اصحاب دے نوکر جنہاں نے آکھے حکومت جان دیے تے جائے مگر مندر دے حق اندر اسی نہیں. اس جوان نو, اس بہترین حکمران نو, اس بہترین لیڈر نو سلام پیش کرنے ہیں. اسی کسی نو نہیں مندے, اسی انہوں مننے ہیں جڑا رب دے قرآن نو مندے, مصطفیٰ دے فرمان جڑا قرآن اور حدیث تے چلن والا ہے. لہذا اسی پر زور مذمت کرنے ہیں, اور مذمت دے نال اگر حکومت نہیں روکے گی انشاءاللہ مرمت بھی کران گے, میدان اندر نکلان گے. پاکستان اس وجہ تو علیحدہ ہویا کہ اسی مندر اندر نہیں جا سکتے. اگر مندر ہی بنانے سکتے ہندوستان کیا ٹھیک نہیں سی, وہی تے زمین سی. مندر گران واسطے ختم کرن واسطے سے علیحدہ ہوئے. ہاں اقلیتاں نو حقوق حاصل نے, لیکن نبی پاک نے مدینے اندر کوئی مندر نہیں بنایا, مکے اندر کوئی مندر نہیں بنایا. اسلام دے صحابہ جنہاں نے تن من دھن فدا کیتا, صحابہ مندر بت گراندے سن, بت بناندے نہیں سن. یاد رکھو جتھے مندر ہوئے اتھے مدینے دی ریاست نہیں, جتھے مدینے دی ریاست دا تصور ہوئے اتھے مندر نہیں. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا, پہلو کلمہ کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم. آخر اندر ضرور دعا کرو, یعنی موت دے آخری لمحے دے اندر کہ یا اللہ میں موت دی سختی تو محفوظ فرما, اے اللہ میں موت دی پکڑ تو, موت دی چکڑ تو, موت دی سختی تو, موت دے تھپیڑیاں تو. اللہم آئینا علی غمرات الموت و سقرات الموت. اے اللہ موت دے سختیاں تو, او دے غماں تو, او دے دکھاں تو میں محفوظ فرما. جڑا بندہ دعا کرتا رہتا ہے نا, ادو جدو موت آتی ہے تو آپ نے فرمایا انج ہوتا ہے جی میں مشکیزے کا منہ کھول دی پانی بھج کے باہر, انہوں پھر کوئی تکلیف کوئی درد نہیں ہوتا. اس واسطے یہ دعا کثرت دے نال کریا کرو. اللہم آئینا علی غمرات الموت و سقرات الموت. یہ تسی پڑھیا کرو تاکہ موت دیاں سختیاں تو اللہ محفوظ فرمائے. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ساڑے ظاہر باطن گناہ معاف فرما الہ العالمین بے اولادانوں نیک نرینہ اولاد نصیب فرما اللہ سونیا جنہ کل اولاد ہے اولاد والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا یا رب العالمین جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب دے درجات بلند فرما یا اللہ سب دے صغیرہ کبیرہ ذاکر باطن گناہ معاف فرما اللہ اس مجمع اندر کسی دا باپ ٹر گیا کسی دا بھائی دنیا تو رخصت ہو گیا کسی دی والدہ محترمہ وفات پا گئیاں نے اللہ جدے جو رشتہ دار وفات پا گئے نے سب دے درجات بلند فرما اللہ سب دے آل تے رحم فرما قبر اندر جنت دا بسترہ نصیب فرما قبر دے اندر جنت دا لباس نصیب فرما الہ العالمین ساڑے رزق اندر کاروبار مال و جان اندر برکت فرما یا اللہ کرونا دے مرض تو مسلمان نو محفوظ فرما مولا ملک پاکستان نو امن دا گہوارہ بنا یا اللہ میرے ملک نو مندراں تو پاک فرما اللہ ملک پاکستان نو مندراں تو پاک فرما اللہ اے ملک لا الہ الا اللہ دے اصول دے مطابق حاصل کیتا گیا ہے اللہ عمل دی بھی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین جو حکمران یہود و نصارہ دے نال مل دینے انہاں دی سیٹ کٹ کے اسلام نو دبانا جام دینے اللہ انہاں دا نام و نشان ختم فرما اللہ اسلام دا بول بالا فرما یا اللہ قرآن دا بول بالا فرما اللہ کشمیر دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما قاری ابو سفیان صاحب معاویہ سٹی سنٹر والے اللہ نہ دے کاروبار مال و جان اندر برکت فرما دنیا آخرت دی کامیابی نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ وذریاتہ اجمعین.